بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورنہ کم سے کم آج کی رات میں آپ کے پاس ضرور ٹھہرتا۔ دن گزرتے رہے اور شہزاد کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کا دل اس مکان کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ ارد گرد کے تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ آخر شہزاد اب تک اس اسیبی مکان میں کیسے رہ رہا ہے۔ اچھی ملازمت اور بہترین رہائش ملنے کی وجہ سے شہزاد بہت خوش تھا۔ اسے صرف ایک ہی مسئلہ تھا اور وہ تھا تنہائی، کیونکہ لوگ اس مکان میں آنا تو دور کی بات، اس کے قریب سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو شہزاد کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے۔ 1.5 ماہ گزر چکا تھا، اس سے تنخواہ بھی مل چکی تھی، حالات اطمینان بخش تھے۔ ایک رات ٹھیک 12 بجے شہزاد کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں گیا۔ لائٹ آن کی اور پانی کا نل کھولا۔ نل کھلتے ہی اس کے ہاتھوں پر تازہ خون گرنے لگا۔ خون دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، مگر اگلے ہی لمحے نل سے پانی نکل رہا تھا اور خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جلدی شہزاد نے خود کو سنبھالا اور نیند کی حالت میں اٹھ کر آنے کی وجہ سے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر پانی پیا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی اس سے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے کھڑکی سے کسی سائے کو واضح طور پر گزرتے دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سارا گھر حتیٰ کہ چھت پر بھی دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اب وہ اندر سے کچھ ڈر چکا تھا۔ پھر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن رات رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں اس نے صرف شوکت سے بات کی، مگر شوکت نے اس کی باتوں کی نفی کرتے ہوئے کہا، میجر صاحب یہ صرف آپ کا وہم ہے، بھلا آج کل اس زمانے میں ایسی باتوں پر کون یقین کرتا ہے؟ اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ سن کر شہزاد کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ مزید 1 ہفتہ گزر گیا مگر کسی ناخوشگوار واقعے سے شہزاد کا سامنا نہ ہوا۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا، شہزاد کھانا کھا کر جلدی سو گیا اور رات کی تیسرے پہر سے اسے محسوس ہوا کہ جیسے صحن میں کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ اس نے گھبراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک عجیب و غریب منظر اس کا منتظر تھا۔ پورا صحن بے شمار بکریوں سے بھرا ہوا تھا جن کی ٹانگیں بہت لمبی تھی اور سر دیواروں سے بھی اونچے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور فوراً کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ دم بخود کافی دیر وہ کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو صحن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ مکان اسیب زدہ ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے کافی دنوں بعد نماز فجر ادا کی اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ رات وہ غیر مری مخلوق سے محفوظ رہا۔ دن کے اجالے میں اس کا ڈر کافی حد تک رفع ہو چکا تھا۔ آج ایک بار پھر اس نے کوئی اور رہائش ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ رہائش اتنی مشکل سے ملی، نوکری کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شرم کے مارے پیش آنے والے خوفناک واقعات کے متعلق کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب نے اسے اس اسیبی مکان میں رہنے سے منع کیا تھا۔ شوکت قسمیں کھا کر اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ اس مکان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شام ہو چکی تھی، وہ اس مکان میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا اسے مکان میں جانا ہی پڑا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی بھی خوفناک واقعہ پیش آیا تو وہ ملازمت ہی چھوڑ دے گا۔ اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کے دل میں عجیب سے وسواسے پیدا ہو رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ 0 واٹ کا بلب اس نے آن ہی رہنے دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بیڈ پر اس کے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک انتہائی ہیبت ناک، خوفناک اور دل خراش منظر اس کے سامنے تھا۔ ایک شخص سر سے پاؤں تک مکمل جلا ہوا اور کپڑوں سے آزاد اس کے بالکل ساتھ لیٹا ہوا تھا، جس کی آنکھیں انتہائی سرخ اور چہرے کی اندرونی ہڈیاں صاف طور پر نظر آ رہی تھی اور منہ سے عجیب و غریب چنگیاڑیاں نکل رہی تھی۔ جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر بری طرح خوف زدہ ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کمرے کی چھت اور دیواروں پر پڑی تو وہاں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سانپ رینگ رہے تھے اور پھر اسی لمحے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا
اور ایک انتہائی بدصورت چڑیل جس کا نچلا دڑ کسی خطرناک جانور جیسا تھا اور اس کے کئی بازو تھے، وہ دل پھاڑ دینے والی چیخ کے ساتھ اس کی جانب دوڑی کہ اچانک شہزاد کی زبان پر ذکر الہی شروع ہو گیا اور وہ آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں ورد کرنے لگا۔ آج اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر ذکر الہی کی برکت سے کوئی چیز بھی اسے نقصان پہنچانے سے قاصر رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر سجدے میں گر گیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا اور سیدھا شوکت کے گھر گیا، اسے بقیہ کرایا اور چابی واپس کی۔ پھر کاشف کو ملازمت سے اپنا استعفیٰ تھما کر کہا کہ اسے دفتر پہنچا دینا اور خود صبح کی پہلی بس سے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور راستے میں وہ سوچ رہا تھا کہ انسان جتنی مرضی سائنسی ترقی کر لے پھر بھی وہ غیر مرئی طاقتوں اور مخلوقات کے وجود سے انکار تو کر نہیں سکتا اور نہ ہی ان کا مذاق اڑا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر خود غیر مرئی طاقتیں اپنے وجود کا احساس دلانے اور مذاق اڑانے کا جواب دینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں اور انسان کو ایسی سزائیں دیتی ہیں جنہیں انسان پوری زندگی بھلانا چاہے بھی تو بھلا نہیں سکتا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا بھائیس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔